السلام علیکم، بہت بہت خوش آمدید آپ کے آج کے ایک نئے سبق میں۔ اگر آپ نے پچھلے پڑھائے گئے اسباب بھی دیکھے ہیں تو اس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے والے اسباب دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو نئے سبق کے اندر اور زیادہ اچھی گرفت ہو سکے۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے حروف کے مخارج۔ ورڈ مخارج نکلا ہے مخرج سے، اور مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور مخارج حروف کے ادا کرنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج ہم لوگ ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان جگہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور وہ کس لیے ادا ہوتا ہے، کیوں ادا ہوتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو چلیے جی، پہلے الفاظ ہیں دو، کون سے؟ نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد۔ اچھا جی، نون مشدد اور میم مشدد ادا ہوتے ہیں یہ جو ناک ہے، ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں سے، اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا۔ کیا کہتے ہیں؟ ناک کا بانسا۔ ورڈ سننے میں تھوڑا سا عجیب ہے لیکن یہ جگہ ہے اور جگہ کا نام بھی یہی ہے۔ یہ آپ نرم ہڈی یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے تو ناک کا بانسا۔ تو الفابیٹ پڑھنے کی کوشش کریے۔ اما، انا، میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیے پیچھے۔ اما، انا، اما، انا۔ اس کو کہتے ہیں میم مشدد اور نون مشدد، جس میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ جب آپ یہ دو ورڈ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ناک کا بانسا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں ناک کا بانسا، نرم ہڈی، یہاں پہ آپ کو وائبریشن بھی محسوس ہوگی۔ ایک بار پڑھ کے دیکھیے، اما، انا، ہے نا؟ اب ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد چار حروف ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے۔ یہ جو آپ کے ہونٹ ہیں، ان سے چار حروف ادا ہوتے ہیں، اوپر نیچے اور یہ جو کنارے ہیں، بس ان کا استعمال ہوتا ہے۔ کون کون سے حرف ہیں؟ ما، با، وا، فا۔ میم، با، واو، فا۔ میرے ساتھ پڑھیے ایک بار، میم، با، واو، فا۔ زبردست۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم آگے۔ یہ دیکھیے میں نے کیا بنایا ہے، میری طرف دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو آپ کے اوپر والے دانت ہیں اس کو امیجن کر لیجئے وہ یہ ہیں، یہ، اور جو آپ کے نیچے والے دانت ہیں اس کو امیجن کر لیجئے وہ یہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک منہ کا حصہ ہے، اندر والے منہ کا حصہ ہے، اور یہ اوپر والے دانت ہیں اور یہ نیچے والے دانت ہیں، اور یہ آ گئی آپ کی زبان۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ جو زبان کی نوک ہے نا، یہ جو نوک ہے زبان کی، یہ جو زبان کی نوک ہے، جب یہ اوپر والے دانتوں کے نوک کنارے پہ لگے، اوپر والے جو دانت ہیں اس کے کنارے پہ لگے، یہ سمجھ لیجیے اوپر والے دانت اور یہ آپ کے کنارے ہیں اس پہ لگے، اس اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ اوپر والے دانتوں کے کناروں پہ زبان کی نوک لگے تو حرف ادا، تین حرف ادا ہوتا ہے۔ کون سے تین حرف؟ ثا، لال، واو۔ ثا، لال، واو۔ میرے ساتھ ایک بار پڑھیے پیچھے، ثا، لال، واو۔ بہت خوب۔ دوبارہ دیکھیے، آگے چلتے ہیں۔ یہ زبان ہے، یہ منہ ہے، اور یہ نیچے والے دانت ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے کنارے پہ لگے تو پھر تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے تین حروف؟ زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد۔ میرے ساتھ ایک بار پیچھے پڑھیے۔ زبان کی نوک کو نیچے والے دانت مطلب کہ ثنایا سفلا کے کناروں پہ لگائیے تو حرف کون سے تین ادا ہوں گے؟ زا، سین، صاد۔ اب آ جائیے آگے، دیکھیے یہ منہ، یہ زبان، ہم نے اوپر والے دانتوں کے کناروں پہ لگایا تو تین حرف ادا ہوئے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، یہ جو آپ کی دانتوں کی جو جڑ ہے نا، جڑ، اس کے اوپر ایک کھردری سی جگہ ہوگی، مطلب کہ کھردرا پن ہوگا وہاں پہ یہ زبان کی نوک لگائیے اور تین ورڈ ادا کریے۔ کون کون سے؟ تا، دال، تو۔ تا، دال، تو۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، اب تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیے۔ یہ جو آپ کا تالو ہے، تالو، اس کے اوپر زبان لگے گی تو تین ورڈ ادا ہو جائیں گے آپ کے۔ کون کون سے؟ لام، نون، را۔ لا، نا، را۔ لام، نون، را۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنا آسان ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو یہ آپ کا منہ، یہ آپ کی زبان آ گئی۔ یہ جو زبان کا پیڑ ہے، یہ جو حصہ ہے، یہاں سے تین ورڈ ادا ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ جشیا، جیم، شین،
یا جیم شین یا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ جو زبان ہے آپ کی، یہ جو زبان ہے یہ سمجھ لیجیے یہ زبان ہے، اور یہ زبان کا یہ جو بغلی کنارہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغلی کنارہ. یہ اس طرف ہے نا، بغل کی طرف ہے، اس طرف ہے بغلی کنارہ. یہ سمجھ لیجیے آپ کی زبان آ گئی. اور یہ جو ایریا ہے اس کا بغلی کنارہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب اوپر والے داڑھ پہ لگے تو ایک ورڈ ادا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور جو بڑے بڑے قاریوں سے بھی بڑی مشکلوں سے ادا ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ مشق کرنی پڑتی ہے، لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بتانے کی کوشش کروں. زبان کا بغلی کنارہ اوپر والی داڑھوں پہ لگے، دونوں داڑھوں پہ لگنا چاہیے، یا کسی ایک داڑھ پہ بھی لگے تو ٹھیک ہے. تو ہم کسی ایک داڑھ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ورڈ ادا ہوتا ہے ضاد. کون سا ورڈ ادا ہوتا ہے؟ ضاد. مشکل ورڈ ہے نا، سننے بھی مشکل لگ رہا ہے، اس کی بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہ منہ ہے، یہ زبان ہے، اور یہ سمجھ لیجئے یہ آپ کا جو ہے نا کوا، اوپر جو آپ کا ایک کوا لٹک رہا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا سا لٹک رہا ہے زبان کے منہ کے اندر، اس کو کہتے ہیں ہم کوا. زبان اندر کی طرف جا رہی ہے نا، زبان اندر کی طرف سلپ ہو رہی ہے، وہ صرف وہی جگہ، وہ جگہ جب یہ اس کوے کے اوپر لگے، اس کوے کے اوپر لگے تو ایک ورڈ ادا ہوتا ہے، وہ ہے قاف. کون سا ورڈ ہے؟ قاف. اس سے تھوڑے سے اوپر سب جگہ پہ لگے تو کون سا ورڈ ادا ہوتا ہے؟ کاف. کون سا ورڈ ادا ہوتا ہے؟ کاف. تقریباً یہ 23 حروف تو ادا ہو گئے ناک سے اور منہ کے حصے سے. اب ہم آگے پڑھیں گے حلق کا حصہ. حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے؟ 6 حروف. سمجھ لیجئے یہ جو حصہ ہے نا، یہ تو ہو گیا منہ، ٹھیک ہے نا، یہ منہ، زبان، کوا، یہاں سے سب چیزیں ادا ہو گئی. اب یہ سمجھ لیجئے یہ ہے حلق. کیا ہے؟ حلق. اس کے 3 حصے کر لیجئے، 3 حصے، ٹھیک ہے نا، 1 2 اور یہ ہو گیا 3. 1 2 3. اب یہ شروع والا حصہ ہے نا، حلق کا شروع والا حصہ یہ گرا ہے، یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے حلق، اور یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ شروع حلق سے کون سا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ، ہا. کون سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں؟ 2 الفابیٹ. کون سے 2 الفابیٹ ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا. پھر یہ درمیانی حلق آ گیا، اور یہ درمیانی حلق سے کون سے 2 الفابیٹ ادا ہوتے ہیں؟ عین، ہا. عین، ہا. یاد رکھیے پہلے کیا تھا؟ ہا. آگے کیا ہے؟ ہا. اور جو آخری حلق ہے یہاں سے کون سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں؟ وہ حرف ہے غین، خا. غین، خا. تو بس دوستو یہی ہے ٹوٹل مخارج. میں نے آپ کو پچھلی اس کی نظم میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ نے اس کے اوپر گرفت حاصل کر لی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے آدھی تجوید کے اوپر گرفت حاصل کر لی. تو بس آج کا سبق اتنا ہی تھا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کر لیجئے سبسکرائب. اور جو سبق پڑھایا گیا ہے اس کی پریکٹس ضرور کریے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.